بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 123 123۔ مورخوں کے مطابق رومی سامنے کے حملے کو روکنے کے لیے ایسی صورت اختیار کر بیٹھے کہ اپنے پہلوؤں کو نہ دیکھ سکے۔ ان پر جب دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہوا اور ان کے دائیں بائیں کے دستے مسلمانوں کے دباؤ سے اندر کو سکڑنے لگے اور سمٹنے لگے تو وہ گھبرا گئے، ان پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب تھا۔ اس خوف نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ان رومی دستوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک روکے رکھیں۔ وجہ یہ تھی کہ دمشق میں جو رومی فوج تھی اس میں دوسری جگہوں سے دستے بھیج کر اضافہ کیا جا رہا تھا۔ ہرقل اس کوشش میں تھا کہ اس کے یہ دستے مسلمانوں سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کو راستے میں روکے رکھتے۔ ایسی لڑائی لڑی جاتی جو طول پکڑ جاتی۔ ایسی لڑائی کے طور پر طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت نہ دی۔ رومی بے شمار لاشیں اور زخمی میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں اتنا ہی رکے کہ اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر دفن کیا، زخمیوں کو ساتھ لیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا، چل پڑے۔ یہ اگست سن 634 کا تیسرا ہفتہ جمادی الاخر 13 ہجری تھا۔ شہنشاہ ہرقل انطاکیہ جا پہنچا، وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ ہم سے انطاکیہ کو روانہ ہونے سے پہلے اس نے دمشق کی رومی فوج کے سالاروں کو توما، ہربیس اور عزازیل کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فوراً انطاکیہ پہنچے۔ ہرقل کے پہنچتے ہی تینوں سالار انطاکیہ پہنچ گئے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ تمہارے سالار دان اور کبکلار بھی مارے جا چکے ہیں؟ شہنشاہ ہرقل نے ان سے پوچھا۔ کیا تم بھی کیسر روم کی عظمت کو ذہن سے اتار دو گے؟ کیا تمہاری نظروں میں بھی صلیب کا تقدس ختم ہو چکا ہے؟ مسلمان ابھی ہمارے سامنے آئے ہی نہیں، سالار توما نے کہا۔ ہمیں اب بھی نہ آپ نے آزمایا ہے نہ مسلمانوں نے۔ انہیں آنے دے، میں آپ کی بیٹی کے آگے شرمسار نہیں ہوں گا۔ توما شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا۔ وہ دمشق کا سپہ سالار تھا، بڑا پکا مذہبی آدمی تھا۔ وہ اپنے مذہب عیسائیت کے فروغ اور تحفظ کے لیے سرگرم رہتا تھا۔ توما ہرقل نے اسے کہا، تم مذہب میں اتنے مگن رہتے ہو کہ دمشق کے دفاع کی طرف پوری توجہ نہیں دیتے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مذہب نہ رہا تو دمشق بھی نہیں رہے گا۔ توما نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مذہب بھی شامل ہے؟ میں یہاں اکیلا تو نہیں، جنگی معاملے سالار ہربیس کے پاس ہے اور سالار عزازیل بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا عزازیل فارسیوں کو اور پھر ترکوں کو کتنی لڑائیوں میں شکستیں نہیں دے چکا؟ مجھے جتنا بھروسہ عزازیل پر ہے اتنا تم دونوں پر نہیں، ہرقل نے کہا۔ یہ تجربہ کار سالار ہے، تم دونوں کو ابھی ثابت کرنا ہے کہ تم اس کے ہم پلہ ہو۔ عزازیل رومیوں کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیاں لڑی اور ہر میدان میں فتح حاصل کی تھی۔ عربی زبان پر اسے اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ عربی بولتا تو شک ہوتا تھا کہ عرب کے رہنے والا ہے۔ دمشق کی فوج کا کمانڈر دراصل وہی تھا۔
انطاکیہ میں کلوس نام کا ایک رومی سالار تھا. اسے ہرقل نے 5000 نفری فوج دے کر دمشق جانے کو کہا تھا. شہنشاہ ہرقل. کلوس نے کہا، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس وقت آؤں گا جب میری بچی کی انی کے ساتھ مدینہ کے سالار خالد بن ولید کا سر ہوگا. تم مجھے صرف حلف سے خوش نہیں کر سکتے. ہرقل نے کہا، میں صرف ابن ولید کا سر نہیں، تمام مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں. فوراً دمشق پہنچو، وہاں کمک کی ضرورت ہے. سب چلے جاؤ اور دمشق کو بچاؤ. تمام سالار فوراً روانہ ہو گئے. ہرقل کا ایک مشیر خاص ہرقل کے پاس موجود رہا. شہنشاہ ہرقل، اس مشیر نے کہا، سالار کلوس کو دمشق نہ بھیجتے تو اچھا تھا. اگر اسے بھیجنا ہی تھا تو سالار عزازیل کو دمشق سے نکال لیتے. کیوں؟ کیا شہنشاہ بھول گئے کہ ان دونوں میں ایسی چپکلش ہے جو دشمنی کی صورت اختیار کر جاتی ہے؟ مشیر نے کہا، ان کی آپس میں بول چال بند ہے. دراصل کلوس عزازیل کی اچھی شہرت سے حسد کرتا ہے. کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. کیا تم خطرہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ ہرقل نے کہا. ہاں شہنشاہ روم. مشیر نے کہا، میں یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. ہرقل نے کہا، انہیں یہ احساس تو ضرور ہوگا کہ وہ مل کر نہ لڑے تو بڑی بری شکست کھائیں گے اور مجھے خوش کرنے اور ایک دوسرے کو میری نظروں میں گرانے کے لیے جوش و خروش سے لڑیں گے. اور اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو انہیں یقیناً معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی. مشیر خاص خاموش ہو گیا. اس کے چہرے پر پریشانی کے اثر پہلے سے زیادہ ہو گیا. خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین دمشق کی جانب جا رہے تھے. رومی سالار عزازیل نے دمشق پہنچتے ہی شہر کے دفاع کو مضبوط بنانا شروع کر دیا. دمشق کی شہر پناہ کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا ایک نام تھا. عزازیل نے دمشق کو محاصرے سے بچانے کا یہ انتظام کیا کہ زیادہ فوج شہر کے باہر رکھی تاکہ مسلمانوں کو شہر تک پہنچنے نہ دیا جائے. انہیں شہر سے باہر ہی ختم کر دیا جائے. شہر میں خاص طور پر منتخب کیے ہوئے دستے رکھے گئے تھے. ان میں ایک محافظ دستہ تھا جسے جانباز دستہ کہا جاتا تھا. اس ایک میل سے کچھ زیادہ لمبے اور 4-5 فرلاگ چوڑے شہر کی آبادی میں اس خبر نے ہڑبونگ برپا کر دی تھی کہ مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے کے لیے آ رہے ہیں. اس خبر سے پہلے مسلمانوں کی دہشت شہر میں داخل ہو چکی تھی. سالار شہریوں کو بھی شہر کے دفاع کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن شہریوں سے انہیں تعاون نہیں مل رہا تھا. شہری تو اپنا مال دولت اور اپنی جوان لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے. ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں کو ساتھ لے کر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن فوج نے انہیں روک لیا. مجاہدین کا لشکر دمشق سے زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا. جاسوس جو آگے گئے ہوئے تھے وہ باری باری پیچھے آتے اور رپورٹ دیتے اور پھر آگے چلے جاتے. اب مجاہدین کی جذباتی قویت ایسی تھی جیسے ان کا نہ کوئی گھر ہو، نہ کوئی وطن ہو، بیوی ہو، نہ بچہ ہو، بس اللہ ہی اللہ جس کے نام کا برد کرتے جاتے. یا چند مجاہدین مل کر کوئی جنگی ترانہ گاتے تھے. انہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کی روح اقدس کے ساتھ جوڑ لیا تھا. انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی قربان گاہ پر رکھ دی تھی. رومیوں کے لیے وہ جسم تھے لیکن اپنے لیے وہ روحیں تھیں، اور اپنے جسموں کی تکالیف اور ضروریات سے وہ بے نیاز تھے. انہیں تو جیسے احساس ہی نہیں رہا تھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور دشمن کی تعداد کئی گنا ہے. ان کے سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ کی جذباتی کیفیت بھی ایسی ہی تھی، لیکن تاریخ کے اس عظیم جرنیل کی نگاہ حقائق پر تھی. وہ سوچتے رہتے تھے کہ اتنی کم نفری کو اتنی زیادہ نفری کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو. انہوں نے رومیوں کو دیکھ لیا اور تسلیم کیا کہ ایک عمدہ فوج ہے. انہوں نے یہ بھی پیش نظر رکھا تھا کہ رومی اپنے ملک میں ہیں. جو سہولتیں انہیں حاصل ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتی. شکست کی صورت میں مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی پناہ نہیں تھی. اس صورت میں انہیں قید یا قتل ہونا تھا. ان حوالوں کوائف کے پیش نظر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج میں کچھ تبدیلیاں کی تھی. ایک تو انہوں نے جاسوسی کے انتظامات اور ذرائع کو پہلے سے بہتر بنا کر انہیں منظم کر دیا تھا.
چند اور تبدیلیوں کا قابل ذکر یہ ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک سوار دستہ بنایا جس میں 4000 منتصب گھڑ سوار رکھے۔ یہ تیز رفتار اور متحرک دستہ تھا۔ اسے طلحہ کہتے تھے۔ متحرک سے مراد یہ ہے کہ اس رسالے نے جم کر نہیں بلکہ بھاگتے بھاگتے لڑنا ہوتا تھا، اور اس بھاگ دوڑ میں دشمن کو گھما پھرا کر لڑاتے جنگ میں شریک رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دستے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دمشق کی جانب کوچ کے دوران یہ سوار دستہ مسلمانوں کے لشکر کے ہراول میں تھا۔ کوچ کا چوتھا دن تھا۔ ہراول کا یہ سوار دستہ ایک بستی مرحا جل سفر کے قریب پہنچا تو آگے گئے ہوئے 2 جاسوس آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس دستے کے ساتھ تھے۔ جاسوس نے انہیں بتایا کہ تھوڑی دور آگے رومی فوج تیاری کی حالت میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ جاسوسوں کے اندازے کے مطابق وہ مقام دمشق سے 12-13 میل دور تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس رومی فوج کی تعداد 12,000 تھی اور اس میں سوار زیادہ تھے۔ اس کے 2 سالار تھے، ایک عزازیل اور دوسرا کلوس۔ یہ وہی رومی سالار تھے جس کی آپس میں دشمنی تھی۔ انہیں دمشق کے سپہ سالار توما نے اس منصوبے کے تحت بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو دمشق تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ اگر اسے تباہ نہ کیا جا سکے تو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ واپس چلا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنی سی کامیابی ہر قیمت پر حاصل رہے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دن دمشق سے دور رکھا جائے تاکہ دمشق کے دفاع کے لیے مزید دستے وہاں پہنچ سکے اور شہر میں اتنی خوراک جمع کی جا سکے کہ معاشرہ طول پکڑ جائے تو شہر میں قحط کی قلت یا قحط کی صورت پیدا نہ ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ ہراول کا صرف یہ سوار دستہ تھا جس کی نفری 4000 تھی۔ باقی لشکر ابھی بہت دور تھا۔ ہراول کی رفتار تیز تھی۔ دشمن کی موجودگی کی اطلاع پر خالد رضی اللہ عنہ نے رفتار سست کر دی۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ پورا لشکر آ جائے اور دوسرا یہ کہ دشمن کے قریب شام کو پہنچے تاکہ رات کو آرام کیا جا سکے اور اگلی صبح لڑائی شروع ہو جائے۔